نامرد نسب پر نار کرتا ہے اور مرد اپنے جہان نو کی تخلیق پر گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان بھائی کو ذلیل سمجھنے سے ہوتا ہے۔ ملک ایک کھیتی ہے اور عدل اس کا پاسبان نہ ہو تو کھیتی اجڑ جاتی ہے۔ تجربہ ہی سب سے بڑا استاد ہے۔ احسان کرنے والے کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن جس پر کیا گیا ہو اسے ضرور بولنا چاہیے۔ دانائیوں میں اعلیٰ درجے کی دانائی تقویٰ ہے۔ جس نے ریاضت کے ذریعے اپنے نفس کو مہذب بنا لیا تو مناسب ہے کہ اس کو راستہ دکھایا جائے۔ بخیل دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی دوبارہ گناہ کرتا ہے۔ جس راز کو دشمن سے چھپانا چاہیے اسے دوست پر بھی ظاہر نہ کر۔ کسی بت کا نفس، کسی بت کا لڑکا، کسی کا بت بیوی، کسی کا بت نماز، کسی کا بت حال، مگر تم خدا کے سوا کسی سے راضی نہ کرنا۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ ہر آدمی کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ ترقی کا راز لگاتار عمل اور تکرار عمل میں پوشیدہ ہے۔ وہی دل حکمت و دانش کا مخزن بن سکتا ہے جو دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ شیر کا بچہ یقیناً شیر ہی بنے گا خواہ اس کی تربیت کہیں ہو۔ وہ چیز طلب نہ کرو جو تمہارے طلب میں ہے، اس شے سے ہرگز نہ ڈرو جو تم سے ڈرتی ہے۔ مغرور وہ ہے جو اپنے گناہوں پر شرمسار اور نادم نہ ہو۔ عقل کی کوئی حد ہو سکتی ہے، بے عقلی کی کوئی حد نہیں۔ دولت مند بننے کے لیے راز بازی اور دیانت داری بہترین ذریعہ ہے۔ اگر سمندر کے پانی میں مٹھاس ہوتی تو یہ پانی اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ جو شخص دولت کے استعمال سے ڈرتا ہے وہ دولت پانے کا حقدار نہیں۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے، متعصب نہ ہو، جیسا کہتا ہو ویسا کرتا ہو، نہ دوست اور نہ ہی دشمن کا طرفدار ہو۔ جن لوگوں نے نہ علم حاصل کیا اور نہ کوئی خوبی حاصل کی اور نہ روحانی ترقی کی، وہ نام کے مرد ہیں۔ بسا اوقات انسان کی موت اس بات میں ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے عبرت کا سبق لو جو اوروں کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ انسان کی احتیاج اس کی عقل سے بہت زیادہ ہے۔ جو کوئی دن کو نیکی کرے تو اس کا اجر رات کو پا لیتا ہے، اور رات کو کرے تو دن میں۔ دوست چاہنے والے کے لیے خدا کافی ہے۔ نیکی اس کے نصیب میں آئی جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اور محروم وہی ہے جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے منہ موڑا۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ آدمی کو چاہیے کہ جوابات پر زیادہ غور کرنے کی نسبت پوچھے جانے والے کے سوالات پر اپنا دماغ مرکوز کرے تو بہت جلد وہ جوابات تک رسائی حاصل کر لے گا۔ رات کو سونے سے پہلے سوچو اور کہو، یا اللہ، آج کے دن کی غلطیاں آج ہی معاف کر، پھر کل کی نیک عزائم آج ہی طے کر لو۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا جو حق ہے وہ ایک انسان کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ خدا کی یاد کے لیے خلوص نیت بے حد ضروری ہے۔ حکمت روح کی زندگی ہے۔ اپنے نفس کی نگرانی نہ کرنے والے غیر سعادت مند کہلاتے ہیں۔ جو غذا انسان کھاتا ہے پہلے اس سے رس بنتا ہے، رس سے خون، اور خون سے گوشت، گوشت سے چربی، اور چربی سے ہڈیاں، اور ہڈیوں سے مغز تیار ہو کر کہیں 26 دن بعد تخم انسانی پیدا ہوتا ہے۔ بس کون سے عقلمندی ہے کہ ایسے جوہر ہفتے عاشا کو جسے قدرت نے اتنی محنتوں سے تیار کیا ہو ایک دم حفظ نفسانی کی خاطر ضائع کر دیں۔ تقدیر الہی انسان کی تجویز اور تدبیر کے تابع نہیں، بلکہ جو مقدر میں ہو چکا وہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ گویا کوئی کیسی ہی تدبیر چلائے مگر وہ کام نہیں آتی۔
اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو خدا کے مخلوق کو دیکھتا ہے پھر اس کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ مجھے اس شک کی حالت پر تعجب ہے جو موت سے غافل ہے اور موت اس کی طلب میں نہایت تیزی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وقت کی شناخت اور شخصیت کی پرکھ واقعی بڑا مشکل کام ہے۔ وسوسوں کے حملے کی کامیابی کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ وقت جو بے مصرف ہو، ذہن جو خالی ہو، دل جو بے یقین ہو۔ تم اپنے حل کی خبر لو، حل تمہاری خبر لے گا، کیونکہ قوم اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتی جب تک وہ یہ جانے کہ حل چلانے میں بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی لکھنے پڑھنے میں۔ چاند دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، بہاریں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں کے پتے دوبارہ آ سکتے ہیں، لیکن ایک بار کھوئی ہوئی محبت ہمیشہ کے لیے چھن جاتی ہے اور جھیلنے کے لیے صرف غم رہ جاتا ہے۔ حرام چیز کو کم کھانے کی اجازت صرف اس جگہ ہے جہاں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو۔ دنیا میں آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے علم حاصل مت کرو، بلکہ آخرت کے آرام کے لیے محنت و مشقت کرو۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مار دو، ضدی سے ضدی عورت بھی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ جو بندہ کسی خطا کار کو تازیانے لگانا چاہتا ہے وہ اس شخص کی روح کی بھی جانچ کرے جسے گزند پہنچا ہے۔ ہم پرانے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور نئے لوگوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ماضی سے معیار لیتے ہیں اور حال کی زندگی کو اس کے معیار پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرت سے بیگانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو زور زور سے کیا کہے لگائے گا اور مزہ کرے گا۔ ایسے بندے سے رشتہ توڑ دو، وہ اپنے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی بگاڑ دے گا۔ دوسروں کی دل آزاری کرنے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے رہو، اس لیے کہ دل آزاری سے نفرتیں جنم لیتی ہیں اور نفرتوں سے دلوں میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب دلوں میں فاصلے پیدا ہو جائیں تو پھر انسانوں کے مابین محبتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز طاقت نہیں رکھتی جتنا کہ ایک مضبوط خیال۔ خیال سے زیادہ کوئی چیز قوت والی نہیں، شرط یہ ہے کہ خیال کو عملی طور پر ڈھالنا آنا چاہیے۔ جس انسان کو غصہ بہت دیر بعد آتا ہے تو ایک ایسے انسان کی نشانی ہے جو بہت ذہین اور عقل مند ہوتا ہے اور جس کو دھوکہ دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک مکمل انسان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو، جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہ سکی۔ اس سے زیادہ اندھا اور کوئی نہیں ہے۔ جس ملک کے عوام کے لوگ اندھے ہوں ان کا حکمران ایک آنکھ سے اندھا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی عبادت فقط صرف اس لیے کرتا ہے کہ جنت پا لے گا تو وہ اپنے نفس کا مزدور ہے، اور جو بندہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے وہ حقیقی پرہیزگار اور اللہ کے قریب ہے۔ یاد رکھو، جو بندہ شکریہ میں کمی کرتا ہے اچھے دوست اس سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، نیکی کرنے والے بھی بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے سست الوجودی اور گرم بچھونوں کو چھوڑ کر انسانی زندگی کو بائیں معنی کرنے والے فرائض کی انجام دہی میں دیگر اقوام کی طرح لگ جانا چاہیے۔ اسی میں کامیابی چھپی اور ڈکی ہوئی ہے۔